تربیت اولاد اور بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین کی صورت میں اور شریعت کی صورت میں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس کے اندر اولاد کی تربیت اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک۔ یہی اولاد کل کو جوان ہوتی ہے، معاشرے کا حصہ بنتی ہے۔ اگر اس کی تربیت درست ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے معاشرے کو درست سمت دے دی ہے۔ بے شک۔ اولاد کی تربیت صرف والدین کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کا فریضہ ہوتا ہے۔ بچہ اپنے گھر میں جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو گھر میں بہت کم وقت گزارتا ہے، اس طرح جبکہ گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ماحول اس کا صحیح ہو اور باہر ماحول صحیح نہ ہو تو اس کی درست تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو پورے معاشرے کو چاہیے کہ وہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور خود کو ان کے والدین کے قائم مقام سمجھے۔ استاد جو ہے وہ بھی والد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ سب قوتیں مل کر جب ایک بچے کی تربیت کریں گی تو تبھی بچے کی صحیح تربیت بھی ہوگی، بالکل، اور ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ پاک کا نام سنایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتے ہی اپنے رب کا نام سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی سنتا ہے اور فلاح کا راستہ اس کی طرف اس کی توجہ دلائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر اس کا پہلا قدم وہ درست سمت اٹھا ہے۔ بے شک، بے شک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرواؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے ہی وہ بولنے کا شعور انہیں حاصل ہو یا بولنا وہ سیکھیں یا تم انہیں سکھانا چاہو بولنا، تو سب سے پہلے جو کلمات مکمل طور پر اس کی زبان سے ادا ہوں تو وہ لا الہ الا اللہ کے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کے کلمات ہیں اس قدر جامع ہیں کہ اگر ان کے معانی پہ غور کیا جائے تو تمام نیکیاں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اور تمام برائیوں سے نفرت کا جو ایک علم ہے وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے لا الہ، جس کے اندر ہر باطل کی نفی ہے۔ جہاں معبود باطل کی نفی ہے وہاں ہر باطل کی نفی ہے۔ ٹھیک۔ الا اللہ کے اندر حق کا اثبات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک بچے کو یہ سناتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر باطل سے نفرت کرنی ہے اور ہر حق سے محبت کرنی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی، حکم فرمایا کہ بچے کو اس دنیا کے اندر جب وہ آئے اور جب وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کے کان میں یہ پیغام رحمت پہنچا دو۔ واہ، سبحان اور اللہ۔ یہ ایک ایسا معیار ہے زندگی گزارنے کا کہ اگر آدمی اسی کو صحیح طور پر سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے کہ باطل سے نفرت کرنی ہے اور حق سے محبت کرنی ہے تو یقیناً معاشرہ جو ہے وہ ایک صالح معاشرہ بن جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ دوسری آپ دیکھیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھٹی دینے کا ایک عمل اس کو رائج فرمایا بے شک اور اس کے اندر میٹھی چیز کا انتخاب فرمایا، اور میٹھی چیز جو ہے اس کے اثرات بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ بے شک اصل میں ہماری توجہ اور معاشرے کی توجہ نبی علیہ السلام نے اس طرف دلائی کہ اس بچے کو ایک میٹھی چیز کھلا کر گویا کہ زندگی کے اندر مٹھاس اور معاشرے کے اندر انسانیت کے اندر مٹھاس گھولنے کی ترغیب اس کے دل و دماغ میں جو ہے وہ بٹھا دی واہ جائے۔ واہ کیا بات، جو شخص میٹھا کھاتا ہے تو اس کے اندر اس کے ظاہری اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور باطنی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی میٹھے کو پسند فرماتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹھی چیز بطور گھٹی کسی بچے کو دینا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ معاشرے کے اندر نفرتیں نہ پھیلائی جائیں بلکہ محبتوں کو فروغ دیا جائے۔ بالکل صحیح، جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے 7 سال کا ہوتا ہے تو اب ذمہ داری کی عمر کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اور بتدریج اس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ بالکل ایسے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو سب سے پہلے اسے نماز کا حکم دو، ٹھیک، محبت کے ساتھ اسے نماز کا حکم دو، سبحان اللہ، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو قدرے سختی بھی کرو، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا بچوں کے بستر الگ کر دو۔ ٹھیک، اگر وہ پہلے والدہ کے ساتھ سوتا ہے، والد کے ساتھ سوتا ہے، تو اب جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے گی تو اس کا بستر الگ کر دو۔ ٹھیک، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کو اگر صحیح طور پر اپنایا جائے تو اس کے اثرات پوری زندگی میں رہتے ہیں۔ بالکل، اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو تو صرف حکم دینا ہے محبت کے ساتھ، 10 سال کا ہو جائے تو قدر سختی بھی کرنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تبلیغ کرو تو اس کی ابتدا محبت سے کرو، اس کی ابتدا نرمی سے کرو، نرمی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاؤ۔ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو مناسب جو سختی ہے وہ تم بعد میں کرو گے۔ سختی سے کبھی بھی تربیت کی ابتدا نہیں ہوتی بلکہ نرمی سے ابتدا ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے فرمایا 7 سال کی عمر میں تم زبان سے اس کو حکم دو، اس طرف راغب کرو، اور پھر دیکھیے 8، 9، 10، 3 سال تک اسی طرح بتدریج محبت کے ساتھ اور بتدریج اس کی تربیت کرو۔ اگر 3 سال تک وہ نماز کا عادی نہیں ہوا تو اب دوسرا جو طریقہ ہے کہ مناسب سختی وہ اپناؤ۔ اور تیسرا دیکھیے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو۔ یہ ایک اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے واہ، کہ اب وہ بچہ نہیں رہا بلکہ وہ اب سمجھداری کی عمر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سمجھداری کی عمر میں، بلوغت کی عمر میں اس کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں، حدود و قیود جو ہیں وہ ان کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور سب سے پہلی حد یہ ہے کہ وہ حرام و حلال کا امتیاز کرے۔ بالکل ایسے، انہی لفظوں میں اسے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اب یہ ذمہ داری کی عمر ہے، اس کے اندر حرام کا بطور خاص خیال رکھنا ہے، بالکل صحیح، اور یہ جب الگ سوئے گا، الگ رہے گا، اور اسے یہ تاثر ملے گا، سبق ملے گا کہ مجھے الگ کیوں کر دیا گیا ہے، تو اسے محسوس ہوگا کہ الگ مجھے اس لیے کر دیا گیا ہے کہ آنے والی زندگی میں مجھے اپنی حدود میں رہنا ہے۔ وہ پہلے کی طرح وہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اپنے ارشادات عالیہ سے بنیادی جو تربیت کے اصول ہیں اور بچوں کی تربیت کے اصول ہیں وہ ہمیں اصول بتا دیے، اور ان اصولوں کی روشنی جو ہے وہ اتنی ہے کہ قیامت تک کے لیے انہی اصولوں سے اور ہزاروں اصول جو ہے وہ مستنبت ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ تربیت کی طرف ترغیب دی ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کسی بچے کو تھپڑ مارا ہو۔ بے شک، بے شک،
پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی بچے کو سخت الفاظ کے ساتھ خطاب بھی نہیں فرمایا، بے شک، تھپڑ بھی نہیں مارا، بے شک، بلکہ اس قدر بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام محبت فرماتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد سفر سے واپس آتے اور بچوں کو پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو بچے آگے بڑھتے تھے، اللہ استقبال کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رکھنے کے باوجود جو بھی بچہ آتا تھا اپنی سواری پر آگے پیچھے ان کو بٹھا لیتے تھے، اللہ، یہاں تک کہ وہ سواری سبحان جس کے اوپر حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے سبحان وہاں اپنے غلام زادہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرتے اور راستے میں بچے ملتے تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلام فرماتے، بے شک، تو گویا عملی زندگی میں اور اپنے عمل کے ساتھ سیرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ بچہ جو ہے وہ محبت کی زبان سیکھتا ہے، بے شک، محبت کی زبان سمجھتا ہے، جتنا محبت کرو گے وہ تمہارے قریب آئے گا، بالکل اور ایسے، جب وہ تمہارے قریب آئے گا پھر ہی تم اس کی تربیت کر سکتے ہو۔ اگر بچہ کسی سے دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، قریب ہی نہیں آتا تو اس کی تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تربیت کرنے کے لیے جس کی تربیت کرنی ہے اسے اپنے قریب لانا پڑے گا۔ بالکل تو ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گر سکھا دی، ایک طریقہ سکھا دیا کہ محبت جو ہے وہ کسی کو بھی اپنے قریب کرتی بے ہے، شک، نرمی اپنے قریب کرتی ہے، اخلاص اپنے قریب کرتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے بلکہ سختی کی زبان ہے تو کوئی شخص تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور جب تک کوئی تمہارے قریب نہیں آتا، تمہارے ساتھ مانوس نہیں ہوتا، اتنی دیر تک تم اسے کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ بالکل ایسے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا اس قدر خیال فرماتے تھے، ان کی جو جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ان کا بھی خیال فرماتے، بے شک، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی موسم کا پہلا پھل کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا تو آپ سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سب سے چھوٹا بچہ جو قریب ہوتا اس کو بلا کے وہ پھل اس کو دے دیتے، اللہ اکبر، سبحان اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا سبحان کہ اللہ، بچہ جو ہے اس طرف رغبت کرتا ہے، اس کے دل میں امنگ ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اسے دی جائے، بالکل اور ایسے، اس بچے سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ بچہ جس چیز کو چاہتا ہے اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کو وہ مہیا کی جائے۔ بالکل ایسے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو اچھا لباس پہناؤ، بالکل، اور بچیوں کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو سونے اور چاندی کے زیورات پہناؤ، اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو ایسے عطیات، ایسے گفٹ جو ہے وہ دو تاکہ دیکھنے والا بھی ان سے مانوس ہو جائے۔ واہ واہ واہ، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو تربیت فرمائی اپنے بچوں کی، خصوصاً حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کی عملی تربیت، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو محبت کی زبان سے اسے ٹوک دو، یہ نہیں ہے کہ اسے اجازت دے دو کہ یہ کرتا رہے، اگر اسے ایک مرتبہ ایک کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر اس کی عادت جو ہے آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے جلدی سے ایک کھجور اٹھائی ٹھیک، اور اپنے منہ میں ڈال دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کے منہ سے وہ کھجور نکال دی ٹھیک، اور فرمایا کہ بیٹا ہمارے اوپر یہ صدقہ حرام ہے، اللہ، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو وہ فرماتے کہ چلو ایک کھجور ہے اس دفعہ کھانے دو، بعد میں روک دیں گے، واہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راستہ کھولا ہی نہیں ہے، اللہ، اس کو ہمیشہ بند رکھا ہے، اور اپنے بیٹے کو بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز غلطی سے بھی منہ میں چلی جائے تو فوراً باہر نکال دو۔ واہ واہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کے، اپنے نواسوں کی اس انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے بچوں کی جب ہم تربیت کریں گے تو ہمارے سامنے حسنین کریمین طیبین طاہرین کی زندگی ہوگی کہ ان کی زندگی کس طرح تھی اور ان کی زندگی کو ترتیب دینے میں کردار کس کا تھا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، سبحان اللہ، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ تو یقیناً
والدین جو ہیں سب سے زیادہ تو انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. دیکھیے اگر تربیت میں وہ نماز پہ لگا دیتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنا اس کا عادی بنا دیتے ہیں، تو جب بچہ نماز پڑھتا ہے نماز کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی نماز کے اندر اپنے والدین کی بخشش کا وسیلہ بھی الگ سے اگر دعا نہ بھی کرے، وہ الگ سے اگر بے شک اپنے والدین کے لیے دعا نہ بھی کرے، بچے ہیں نا، بچے الگ سے دعا کرنا بھول بھی جاتے ہیں، تو نماز جب پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی والدین کے لیے دعا تو ہوگی. کیا بات ہے. جو بچہ ہے بڑا ہو جائے گا نا، پھر اس کے بعد دعا نہ کرے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر خود دعا کر رہا ہے. تو یہ تربیت کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دیتے ہیں تو ہمیں انہیں یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بے شک نہ بھی سکھائیں، نماز سکھا دیں، گویا ہم نے اپنے لیے دعا بھی سکھا دی ہے.